تحریک انصاف میں بڑی تبدیلی، بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین منتخب، عمر ایوب پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں گے، علی منیر احمد بلوچستان اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے صدر بن گئے، حلیم عادل شیخ سندھ اور یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر منتخب، منصب امانت، عوام بیدار ہیں، ظلم کا راستہ روکیں گے، نو منتخب چیئرمین پی ٹی آئی کی میڈیا سے گفتگو۔ اکبر ایس بابر پارٹی کارکن ہے، نہ کوئی عہدیدار، کاغذات کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا، آئین کے محافظ ہیں، کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں کریں گے، چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی کی گفتگو۔ اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کرنے کا اعلان، کہا ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارٹی کا رکن ہوں، ڈھونگ انتخابات کو کسی صورت نہیں مانتے، یہ بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے، سپریم کورٹ معاملے کا نوٹس لے۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو سلیکشن قرار دے دیا، مریم اورنگزیب بولیں یہ الیکشن نہیں پتلی تماشا تھا، ان کا نظریہ ہی آر ٹی ایس بٹھا کر انتخاب جیتنا ہے، 15 منٹ میں نتائج کا اعلان کرنے والے کس منہ سے شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں، الیکشن سپروائزر سمیت تمام عمل عوام سے کیوں چھپایا گیا، پیپلز پارٹی نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن پر سوالات اٹھا دیے، فیصل کریم کنڈی بولے الیکشن کمیشن جعلی انتخابات کا نوٹس لے۔ پرویز خٹک نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو مسترد کر دیا، سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ کیسا الیکشن ہے جہاں ووٹر ہے اور نہ کسی کو موقع دیا گیا، صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی۔ پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے بھی الیکشن کو متنازع قرار دے دیا۔ نون لیگ انتخابی میدان میں اترنے کو تیار، آج سے امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کے عمل کا آغاز، ماڈل ٹاؤن لاہور میں نواز شریف، شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس، مریم نواز، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے، انہیں دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کی حمایت کریں گے، چیف جسٹس اپنے حلف کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں گے، یہ امر حیران کن ہے کہ سربہ مہر لفافے کی دستاویز میڈیا کو جاری کی گئی، سپریم کورٹ کا سابق چیئرمین تحریک انصاف کے خط پر اعلامیہ جاری۔ گجرات میں ترقیاتی اسکیموں کے ٹھیکوں میں کک بیکس کی تحقیقات مکمل، نیب لاہور نے پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف 1 ارب سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا، ملزمان نے غیر قانونی طور پر 116 ترقیاتی اسکیمیں منظور کرائیں، رقم مونس الہی اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئیں، ریفرنس کا متن۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا نیب ریفرنس، سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے ساتھ فرا گوگی بھی کرپشن کی مرتکب قرار، فرا گوگی کے نام بحریہ ٹاؤن سے 240 کنال زمین منتقل ہوئی، زمین منتقلی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو غیر قانونی فائدہ دینے کا حصہ تھی، سما نے مزید دستاویزات حاصل کر لی۔ ماحولیاتی تبدیلی بڑا چیلنج، ترقی پذیر ملکوں کو مسائل کا سامنا ہے، پاکستان میں ہونے والی خوفناک تباہی ناقابل بیان ہے، ترقی پذیر ممالک کی ضروریات طے شدہ $100 ارب سے کہیں زیادہ ہے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دبئی میں گول میز کانفرنس سے خطاب، کہا کلائمیٹ چینج سے زراعت انسانی صحت متاثر ہو رہی ہے، ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے کرۂ ارض کو محفوظ بنانا ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے بخوبی آگاہ ہیں، علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، قوم کی حمایت سے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے، سپہ سالار کا عزم، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ، بہاولپور کور کی فیلڈ ایکسرسائز کا مشاہدہ، تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں، افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ صفاق اسرائیل نے پھر آگ اور خون کا کھیل شروع کر دیا، غزہ کی پٹی پر بارود کی بارش، شمالی غزہ، خان یونس، رفح اور دیگر مقامات پر شدید بمباری، 180 فلسطینی شہید، 500 سے زائد زخمی، لبنانی حدود میں گولہ باری سے 3 شہری شہید، مغربی کنارے کے شہر جنین میں چھاپے، متعدد شہری گرفتار، صہیونی فوج نے شامی دارالحکومت پر بھی میزائل داغ دیے۔ اس
اسرائیل کا عالمی دہشت گردی کا خوفناک منصوبہ، جنگ کے بعد دنیا بھر میں حماس کے رہنماؤں پر حملے کا پروگرام، لبنان، ترکی اور قطر میں موجود رہنما نشانہ بن سکتے ہیں، امریکی اخبار کا دعویٰ، اسرائیلی خفیہ ایجنسی کو حکومت سے گرین سگنل کا انتظار۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا نیب ریفرنس، سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے ساتھ فراگوگی بھی کرپشن کی مرتکب قرار، فراگوگی کے نام بحریہ ٹاؤن سے 240 کنال زمین منتقل ہوئی، زمین منتقلی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو غیر قانونی فائدہ دینے کا حصہ تھی، سما نے مزید دستاویزات حاصل کر لی۔ ماحولیاتی تبدیلی بڑا چیلنج، ترقی پذیر ملکوں کو مسائل کا سامنا ہے، پاکستان میں ہونے والی خوفناک تباہی ناقابل بیان ہے، ترقی پذیر ممالک کی ضروریات طے شدہ $100 ارب سے کہیں زیادہ ہے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دبئی میں گول میز کانفرنس سے خطاب، کہا کلائمیٹ چینج سے زراعت انسانی صحت متاثر ہو رہی ہے، ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے کرۂ ارض کو محفوظ بنانا ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے بخوبی آگاہ ہیں، علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، قوم کی حمایت سے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے، سپہ سالار کا عزم، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ، بہاولپور کور کی فیلڈ ایکسرسائز کا مشاہدہ، تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں، افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کی جائے، دنیا بھر میں احتجاج، جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر آوازیں اٹھنے لگیں، نیو یارک میں بارش کے باوجود ریلی، واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، اٹلانٹا میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر خاتون کی خودسوزی کی کوشش، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، لیسٹر میں گھروں کے باہر فلسطینی جھنڈے چسپاں۔ صفاق اسرائیل نے پھر آگ اور خون کا کھیل شروع کر دیا، غزہ کی پٹی پر بارود کی بارش، شمالی غزہ، خان یونس، رفح اور دیگر مقامات پر شدید بمباری، 180 فلسطینی شہید، 500 سے زائد زخمی، لبنانی حدود میں گولہ باری سے 3 شہری شہید، مغربی کنارے کے شہر جنین میں چھاپے، متعدد شہری گرفتار، صہیونی فوج نے شامی دارالحکومت پر بھی میزائل داغ دیے۔ اسرائیل کا عالمی دہشت گردی کا خوفناک منصوبہ، جنگ کے بعد دنیا بھر میں حماس کے رہنماؤں پر حملے کا پروگرام، لبنان، ترکی اور قطر میں موجود رہنما نشانہ بن سکتے ہیں، امریکی اخبار کا دعویٰ، اسرائیلی خفیہ ایجنسی کو حکومت سے گرین سگنل کا انتظار۔